اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. ہم اور آپ آج اس مجلس میں ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جب امام خمینی علیہ الرحمہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ امام علی کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں بولنا کہ جو خدا کی صفات رکھتا ہو، اس ذات کے بارے میں بولنا کہ جس کے اندر خدا کے ہزارہا صفات ہیں اور ہر صفات ایسے ہوں کہ وہ انسان کامل ہو، میرے جیسے انسان کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے. بلکہ اور کوئی کیا بول سکتا ہے اس ذات کے بارے میں کہ جس کے اندر اللہ کے سارے صفات اس طریقے سے جمع ہوں کہ ان کے آگے بہتر ہے کہ مجھ جیسا ہی نہیں کہ روشنی کیا ہے. اور جب اندھے کو روشنی معلوم ہی نہ ہو تو اسے الفاظ سے آپ بتاتے رہ جائیے کہ فلاں چیز کو روشنی کہتے ہیں، فلاں چیز کا نام روشنی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اصل میں روشنی کیا ہے. کہ جب تک اللہ اس کے قلب کے اندر کوئی ایسا چھوٹا نور نہ دے دے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے حد تک امام علی کی معرفت حاصل کر سکے. ہم اور آپ ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھے ہیں کہ جن کے اندر اتنے صفات موجود ہیں کہ جس گوشے پر نظر ڈالا جائے ایک سمندر ہے. اگر عبادت کے گوشے پر نظر ڈالا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ مولا ایسے عبادت گزار ہیں کہ جن کے پاس عبادت کے علاوہ اور کوئی وقت ہی نہیں بچتا ہوگا دوسرے کاموں کے لیے. لیکن جب آپ ان کے جنگ پر نظر ڈالیں تو آپ ایسے جنگجو ہیں، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس علم کے لحاظ سے محنت کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہوگا. لیکن جب آپ ان کے نہج البلاغہ کے کلمات کے اوپر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص علم کے اندر اس قدر غرق ہوگا کہ اس کے پاس شاید ہی عبادت کے لیے کوئی موقع ملتا ہو. یعنی جس مختلف زہد کے اوپر اگر نظر ڈالا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ مولا علی کی ساری زندگی زہد اور تقوی کے ساتھ اس طریقے سے گزری کہ یتیموں کا خیال رکھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہ ہوگا. لیکن جب آپ ان کی یتیم نوازی کو دیکھیں گے اور ان کی بیواؤں کی مدد جس طریقے سے کرتے تھے اس پر انسان غور کرے گا تو معلوم چلے گا کہ اس انسان کے پاس زہد اور تقوی اور جنگ کے لیے وقت ہی نہ ہوگا. یعنی جس گوشے پر زندگی کے امام علی کے نظر ڈالی جائے اس گوشے کے لیے ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح امام علی کی صفت ہے. میرے جیسے جاہل کم ظرف کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی بیان کر سکے. لیکن چونکہ ہم اور آپ مجلس کے لیے بیٹھے ہیں تو جو ایک دو بات میں نے کتابوں میں دیکھی ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کہ امام کے اندر خدا کے صفات موجود ہیں، اس کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم الانبیاء رسول خدا تک تمام نبیوں کے صفات امام علی کے اندر موجود ہیں. کہ شاعر کہتا ہے کہ سارے جلوے ایک مرکز پر سمٹ کر آ گئے، جس نبی کو دیکھنا ہو روح حیدر دیکھ لو. اور اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر سارے سمندر کے پانی بھی روشنائی بن جائیں اور سارے درخت کے پتے ورق بن جائیں اور چاہیں کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو لکھ سکیں تو نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ فضیلت اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس گوشے پر نظر ڈالی جائے ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہیں. مثلاً پہلے مقام پر عبادت کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو ایک شخص کا بیان ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. آپ سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا کہ اس لیے کہ یہ ایسی امانت کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے جس کو خداوند عالم نے زمین، آسمان، پہاڑ، دریا سب کے سامنے پیش کیا اور ان سب نے اس کے برداشت کرنے کی صلاحیت نہ تھی. تو ان ساری چیزوں نے یعنی زمین، آسمان، دریا، ان ساری چیزوں نے اس عبادت کو قبول نہیں کیا
اور امام فرماتے ہیں کہ اس کمزور انسان نے اسے قبول کر لیا۔ میرے خوف کی وجہ یہ ہے کہ کیا واقعی میں اس امانت کو ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی عبادت ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے، روایت کے اندر ملتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ امام سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر کہ میں جس خدا کو نہیں دیکھتا اس کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے خدا کو دیکھا؟ تو امام علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ ظاہری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ دل کی نگاہیں ایمان کی حقیقت کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ امام کی عبادت اس طریقے کی عبادت ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، جنہیں ہم زین العابدین کہتے ہیں، یعنی عبادت گزاروں کی زینت جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں ملتا ہے روایت کے اندر کہ چوتھے امام اس کتاب کو کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ تھا دیکھا کرتے تھے، اور پھر زمین پر رکھ کر یہ فرماتے تھے کہ کس انسان کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ ایسی عبادت کرے کہ جیسی امام علی علیہ السلام نے عبادت کی۔ مولا کی وہ عبادت تھی کہ آیت اللہ خمینی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے تمام انسان مل جائیں، سارے عرفاء مل جائیں، سارے خدا کو پہچاننے والے مل جائیں، اور بس صرف یہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ تکبیر کہیں، بس ایک اللہ اکبر کہیں کہ جس کے اندر وہ روحانیت ہو جو امام علی کے اللہ اکبر کے اندر روحانیت تھی، تو بس ایک اللہ اکبر بھی ویسی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان اگر آج کے زمانے کے مل کے کوشش کریں تب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر اب تک جتنے انسان آئیں، اگر نبیوں کو چھوڑا جائے، عام انسانوں کی بات کی جائے، اور نبیوں کے اندر رسول خدا کے علاوہ سارے نبیوں کو بھی لے لیا جائے، تو کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایسی تکبیر کہہ سکے کہ جو امام علی علیہ السلام نے کہی۔ کہ آپ کی عبادت کی یہ کیفیت ہے مختصر میں کہ تیر نکال لی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ تیر کھنچے نہ ہو خبر، سن لے فقیر کی مگر، فرق ہے جس میں روح کا، ایک ہے گو نماز عشق۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اگر امام علی علیہ السلام کے جنگ کا ذکر کیا جائے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے سامنے جا رہا ہے جب آپ عمر بن عبدوت کے سامنے جاتے ہیں، یعنی آپ کو کل ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کا کل ہے۔ اور کل جو ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، آگے آنے والی مجلس کے اندر آئے گا، کل عربک کے اندر اس کو بولتے ہیں جس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہو، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے اندر کوئی ایکسیپٹ۔ اسی طرح کل ایمان، یعنی سارا کا سارا ایمان، وہ ایمان جو جناب آدم کے پاس تھا جس کی وجہ سے ان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی، وہ ایمان جو جناب نوح کے پاس تھا جس کے ذریعے سے اللہ نے انہیں کشتی پر سوار کیا اور بچایا، وہ ایمان جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے نمرود کی آگ کے اندر آرام کے ساتھ بسر کیا، وہ ایمان کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے قید خانے کے اندر صبر اختیار کیا، وہ ایمان جو جناب یونس علیہ السلام کے پاس تھا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جس کے ذریعے سے جناب یونس علیہ السلام آرام کے ساتھ تھے، وہ ایمان کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا کہ جس کے ذریعے اپنے بیٹے پر چھری چلائی، پرواہ نہ کی، وہ ایمان کہ جس کے ذریعے سے خاتم الانبیاء شق القمر کرتے ہیں، یعنی کل ایمان، سارا کا سارا ایمان جو ہے کل ایمان کہا گیا امام علی کو۔ یہ امام علی علیہ السلام کے جنگ کی فضیلت ہے، صرف جنگ کے اندر آپ کو کل ایمان کہا گیا۔ بڑھ بڑھ کے حملہ ایسے کرتے ہیں، تیروں میں اس طریقے سے جاتے ہیں کہ بعض اوقات رسول خدا گھبراتے تھے کہ علی اس قدر تیر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے تیر کی بارش ہے، بغیر کسی کی پرواہ کیے تلوار لیے آگے بڑھے جا رہے ہیں، حملہ کیے جا رہے ہیں۔ کہ جنگ کے میدان میں ایک موقع آتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر تھوک دیتا ہے۔ اب دیکھیے امام علی کی جنگ، اپنے لعاب دہن سے جب اس نے آپ چاہا کہ آپ کی بے عزتی کرے تو اس کے سینے سے آپ اتر جاتے ہیں۔ بعض میرے جیسے جاہل ذاکر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اس لیے اتر گئے کہ کہیں غصہ غالب نہ آ جائے۔ ارے جو سارے کے سارے انبیاء کا فخر ہو، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ غصہ غالب آ جائے؟ امام بس صرف اس لیے اتر گئے تاکہ دشمنوں کے لیے منہ بند ہو جائے ان کا، کہ انہیں یہ کہنے کو نہ ملے کہ امام نے اپنے لیے وار کیا، اور دوستوں کے لیے یہ پیغام پہنچ جائے کہ آنے والے آخری قیامت تک، کائنات تک سارے شیعہ میرے جان لیں کہ علی اگر جنگ بھی کرتا ہے تو خدا کے لیے کرتا ہے۔ یہ مولا کی فضیلت ہے۔
امام علی علیہ السلام کے جنگ کا ایک گوشہ وہ گوشہ ہے کہ جنگ کے اندر آپ کتنے رحیم و کریم ہیں کہ آپ کا گھوڑا، آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں، یہ آیت اللہ جواد عملی کا جملہ ہے کہ آپ کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑا نہیں تھا بلکہ جنگی گھوڑا بھی نہیں تھا، عام گھوڑے سے جنگ کرتے تھے۔ اور جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ جو مجھ سے بھاگتا ہے اس پر میں بھاگ کے حملہ نہیں کرتا ہوں، اور جب میں خود حملہ آور ہوتا ہوں تو مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عام گھوڑے سے جنگ کرتے تھے، تیز رفتار گھوڑے سے جنگ نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب زخم لگتا تھا اور رسول خدا اس زخم کو صاف کرنے کے لیے بتی ڈالا کرتے تھے تو پوری کی پوری بتی اندر گھس جایا کرتی تھی، اس قدر زخم لگتا تھا۔ اور ایسا زخم کہ رسول خدا گریا کرتے تھے کہ یا علی آپ کو کس طریقے سے زخمی کیا ہے، اور مولا علی مسکراتے تھے، یا رسول اللہ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کا نتیجہ ہے، یہ فضیلت ہے میرے مولا کے جنگ کی، ہمارے اور آپ کے مولا کے جنگ کی۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد میں۔ اگر علم کا تذکرہ کریں تو پھر وہی حال ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ خطبہ غدیر کا جملہ ہے۔ خطبہ غدیر ایک کافی بلیغ خطبہ اور کافی لمبا خطبہ ہے، انسان کو چاہیے کہ کبھی فرصت میں اس کا مطالعہ کرے کہ خطبہ غدیر کے اندر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا میں نے اس کی تعلیم علی ابن ابی طالب کو ضرور دی، اور اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں کہ اے لوگوں کوئی علم ایسا نہیں جو خداوند عالم نے مجھے دیا ہو، پھر دانش و آگاہی کا یہ سارا ذخیرہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا میں نے اسے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا، بے شک وہ امام مبین ہیں۔ یعنی وہ سارا کا سارا علم جو رسول خدا کو اللہ نے دیا، خطبہ غدیر کے اندر رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ سارا کا سارا علم تمہارے مولا و آقا متقیان امام علی ابن ابی طالب کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ جسے بھی چاہیے کہ علم حاصل کرے تو رسول خدا نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تم اس دروازے کے ذریعے داخل ہو۔ یہی وہ علم تھا کہ جس کے بنا پر آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے علم، اب اس کے بعد ہزارہ واقعات ہیں کہ کیسے سائل نے سوال کیا اور آپ نے اپنے علم کے بنا پر جواب دیا، کہ کسی نے چاہا کہ آپ کے اذان میں تاخیر، نماز میں تاخیر کر دیں، تو جب اذان دینے جانے لگے تو پوچھ دیا کہ اسلام کیا ہے، تو امام نے جو جواب دیا اسلام کی ایسی تعریف کی 2 جملوں میں کہ اسلام وہ ہے کہ حق اللہ اور حق العباد، انسان اپنے معبود کا حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے۔ امام علیہ السلام حاکم ہیں، لیکن ساتھ میں ایسے زہد اور تقوی اختیار کیا ہے، ایسے زاہد ہیں کہ آج کے زمانے کے سارے حکمرانوں کو یہ میسج ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے، سارے انسانیت کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ حاکمیت کیسے ہوتی ہے تو امام علی علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں، کہ امام کے حکومت کے اندر ایک شخص ہے جو امام کا چاہنے والا ہے، جو امام کا شیعہ ہے، اور وہ ایک گھر خریدتا ہے اور اس کا دستاویز لکھواتا ہے۔ جب امام کو یہ خبر ہوتی ہے تو اسے اپنے پاس بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے مجھ سے یہ دستاویز لکھوایا ہوتا تو میں یہ دستاویز لکھتا، اور یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں یہ دستاویز لکھتا، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے جو سفر آخرت کے لیے پادر رکاب ہے خرید کیا ہے، ایک ایسا گھر کہ ایسا گھر ہے کہ جو دنیا پرفریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطے میں مواقع ہے۔ گھر جب خریدا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس محلے میں ہے، کس چیز سے اس کی دیوار ملتی ہے، یہ قانون آج تک چلتا ہے۔ امام اس کے لیے دستاویز لکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گھر کہ جو دنیا پرفریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والے کے خطے میں مواقع ہے، جس کی حدود کا دائرہ یہ ہے: پہلا حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشات تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد کی طرف اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ امام نے یہ بتایا کہ دیکھو گھر بنانا غلط کام نہیں ہے، لیکن آنے والے قیامت تک کے شیعوں تک کے لیے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر کوئی گھر بنائے تو اس گھر کے بنیاد پر تکبر نہ کرے،
اس گھر کی بنیاد پر کہ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اسے ذلیل نہ سمجھیں۔ امام نے یہ بتا دیا کہ جب گھر بناؤ تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اس گھر کے ایک دروازے کی طرف نفسانی خواہشات ہیں ایک طرف شیطان ہے کہ جس کی طرف سے یہ دروازہ کھلتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ مولا ایک ایسے حاکم ہیں کہ جب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ ایک گورنر ہے جو امیروں کے ہاں کھانا کھانے چلا گیا ہے دعوت پر، اور اس نے بڑھ بڑھ کے پیالوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، تو امام نے اس کے طرف ایک نوشتہ خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد میں صرف ایک چھوٹا جملہ پڑھ رہا ہوں، خط کا وقت کم ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر پورا خط ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو اس طرح لکھا کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے، جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ یعنی امام نے اپنا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور جب دیکھا کہ یہ امیروں کے یہاں کھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کھانے سے جو غریب افراد ہیں، جو مسکین ہیں، وہ اس تک پہنچنے سے شرمائیں، تو امام یہ خط لکھتے ہیں کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور اس کے علم کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے امام نے اس دنیا میں صرف 2 بوسیدہ کپڑوں اور کھانے میں 2 روٹیوں پر خیانت کی ہے۔ اب امام اسے فرماتے ہیں کہ جس نے دعوت قبول کی تھی کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے صرف 2 بوسیدہ کپڑوں اور کھانے میں 2 روٹیوں پر خیانت کی ہے، لیکن اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اسے انجام لا سکو، اتنی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم گناہوں سے پرہیز کرو، نفس سے جہاد کرو، اور عفت پاک دامانی کے ذریعے میری مدد کرو۔ اور یہ امام علی علیہ السلام کے اس جملے کے اندر اتنا مصائب ہے کہ الگ سے کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ امام دیکھتے تھے کہ ان کے چاہنے والے ایسے ہیں، اور یہ آنے والے قیامت تک کے لیے جملہ ہے کہ آخر میں امام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے پرہیز، نفس سے جہاد، عفت و پاک دامانی کے ذریعے میری مدد کرو۔ یعنی اگر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو میری مدد کرنا تو گناہوں سے پرہیز کر کے مدد کر لو۔ اور یہ جملہ آنے والے قیامت تک شیعوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مدد آج کرے، اور جو امام نے اس وقت مدد کے لیے کہا کہ میری مدد کرو، وہ جملہ آج بھی قائم و دائم ہے کہ اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو عفت و پاک دامانی اپنے نفس کے ساتھ جہاد سے امام کی مدد کرے۔ جب سوال کرنے والے نے آپ کی غذا کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں، صرف 3 لقمہ 2 لقمہ، اتنا کم کیوں کھاتے ہیں، تو امام کا دیکھیے جواب کیسے حاکم ہیں کہ جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پورے حجاز اور یمامہ میں کوئی ایسا فقیر اور غریب ہو کہ جس کے دسترخوان پر اتنی غذا ہو کہ جو میرے غذا سے کم ہو، یعنی جو سب سے کم کھانے والا ہو اسے اس بات پر سکون ہو جائے کہ علی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے۔ یہ ایسے حاکم ہیں کہ آج کی دنیا اگر پریشان ہے تو ایسے حکام کی وجہ سے پریشان ہے جو درندہ ہیں، جو پھاڑ کھانے والے لوگ ہیں، لیکن امام ایسے حاکم تھے کہ جنہوں نے زہد اور تقوی اس لیے اختیار کیا کہ جو سب سے کمتر انسان ہو اس سے بھی کم پر خود حاکم امام ہوں۔ یہ مولا کی فضیلت اور زہد ہے کہ جب مالک اشتر کو ایجپٹ کا گورنر بنا کے بھیجا تو ایک نوشتہ ساتھ میں بھیجا، ایک خط کے ساتھ بھیجا، اور وہ دستاویز یہ تھا، اس کا ایک جملہ، یہ بھی بہت لمبا خط ہے، ایک جملہ صرف کہ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم اور لطف اور محبت کو جگہ دو، اپنی رعایا کے لیے، ان کے لیے پھاڑ کھانے والے درندہ نہ بن جانا کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے رہو، اس لیے کہ رعایا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ آج کی دنیا کے لیے یہ بات ہے امام کی کہ تمہاری رعایا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو تمہارے جیسے مخلوق ہیں۔ آج دیکھیے کہ مائنورٹیز کے اوپر ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، چاہے یورپین کنٹریز ہو، چاہے کوئی بھی ملک آپ اٹھا کے دیکھیے، مائنورٹیز کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت ظلم ہو رہا ہے کہ جب چاروں طرف ہیومن رائٹس کے کیمرے ہیں، لیکن مولا نے آج سے 1400 سال پہلے یہ خط لکھا کہ جب کہیں ہیومن رائٹس کا کیمرہ نہیں تھا۔ امام یہ لکھتے ہیں کہ تمہارے رعایا میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، اور دوسرے کون ہوں گے؟ تمہارے جیسے مخلوق، یعنی مخلوق خدا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ امام کا بین الاقوامی پیغام ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس کے ذریعے جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا، جس کی بنا پر امام مہدی حکومت کریں گے کہ ہر انسان کے لیے بین الاقوامی رحمت، بین الاقوامی کرامت، بین الاقوامی سخت۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطا بھی ان سے ہوں گی، سابقہ پڑے گا ان کی خطاؤں سے بھی تمہارا، ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے میں غلطیاں ہوں گی، تم ان سے اسی طرح عفو اور درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو۔ یعنی غلطیاں تم سے بھی ہوتی ہیں، اے مالک اگر تم غلطی کرو تو چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تمہیں بخش دے، اسی طرح اپنے رعایا میں لوگوں کو درگزر کرنا، ان کی خطاؤں کو بخش دینا، چاہے جان بوجھ کر کے ہوں یا انجانے میں ہوں۔ اس کے بعد امام یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنا کے بھیجا ہے اس کے اوپر خدا ہے۔ یہ مولا علی کی حکومت ہے کہ کوئی بھی اگر عمل انجام دیا جائے، کسی کو سزا دی جائے یا کسی کو جزا دی جائے، کسی کو دوست بنایا جائے یا کسی کو دشمن بنایا جائے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا جائے کہ ان کے اوپر اللہ حاکم ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ اگر یتیم نوازی کی بات کی جائے تو بس ایک جملہ کافی ہے کہ ساری اپنی مملکت کے اندر کسی بھی یتیم کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہہ کے اذیت دے کہ تم یتیم ہو تو جواب میں یہ کہنا کہ میں یتیم نہیں ہوں، میرا باپ علی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب 19 تاریخ کو آپ کو ضربت لگی اور جراح نے یہ کہا کہ آپ کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، تو کوفے کے سارے یتیم بچے دودھ لے کے آ گئے تھے کہ ہم اپنے مولا کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت۔ بس میں اب کتنا بیان کیا جائے کہ وقت کافی گزر جائے گا، اس لیے بس ایک غدیر خم کے خطبے کا ایک اور جملہ بیان کروں کہ جس سے ساری فضیلت جس کے اندر ہے کہ ایھا الناس، علی کے فضل و کمال کا اعتراف کرو۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ایھا الناس، علی کے فضل و کمال کا اعتراف کرو، کیونکہ میرے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے مالک وہی ہیں۔ یاد رکھو پاک پروردگار ہمارے ہی طفیل میں تم کو روزی دیتا ہے اور ہمارے ہی طفیل میں تمہیں برکت دنیا میں آباد ہوتے ہو تم، یعنی ہمارے ہی طفیل میں جو کچھ تم تک پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جتنے فیوز و برکات ہیں، اور یہ ابھی کے زمانے میں حجت خدا کے لیے ہے، جناب امام مہدی کے لیے ہے، جو آپ نے شب قدر میں ابھی سنا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی جتنے بھی ارواح ہیں اور ملائکہ ہیں جب امر لے کے آتے ہیں تو ضروری ہے کہ زمین پر کوئی صاحب امر بھی ہو، اور وہ صاحب امر حجت خدا ہیں۔ حجت خدا کی معرفت کا جملہ بہت بڑا میں نے بول دیا، یعنی حجت خدا کو اگر پہچاننا ہو بس صرف ایک بات یہ کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ زمین پر جتنے بھی رزق ہیں، فیوز و برکات ہیں، جتنی بھی چیزیں زمین کو عطا کی جاتی ہیں وہ حجت خدا کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، وہ صاحب امر ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایران کے بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر علی شریعتی، کہ ان کا جملہ ہے کہ نہج البلاغہ مذہبیات الہیات میں حرف آخر ہے، فکر و نظریات کی دنیا میں انتہائی عمیق اور اخلاقیات کے موضوع پر بھرپور کتاب ہے، جو کہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلمہ نہیں ہے اور صرف علی کا کمال ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اثر انگیز، اس سے بھی زیادہ عمیق اور ثمر بخش مولا علی علیہ السلام کی 25 سال کی خاموشی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اندر بہت سارے جملے ہیں مولا کے، جس سے فصاحت و بلاغت جھلکتی ہے، تقویٰ جھلکتا ہے، آپ کی یتیم نوازی پتہ چلتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سبق اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو وہ امام کی 25 سال کی خاموشی سے حاصل کرے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ ساری دنیا پر حکومت کر دیں، 25 سال کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ آپ کنواں کھودتے ہیں، ظرافت کرتے ہیں اور بیابانوں کا رخ کرتے ہیں۔ وہ بیابانوں کی سسکیاں بتاتی ہیں کہ علی کتنا مظلوم ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر امام کا کوئی چاہنے والا اپنی آنکھوں کو بند کرے، اور یہ اکثر چاہنے والوں کے ساتھ ہے، اور سوچے کہ میں علی کی معرفت کے بارے میں کیا جانتا ہوں، تو سوائے چند کلمات کے کچھ نہیں جانتا ہے۔ یعنی آج بھی علی جو ہیں وہ ناآشنا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنے مولا کے بارے میں اس معرفت کو حاصل کریں کہ جو انسان کے بس میں ہے، کہ جو انسان حاصل کر سکتے ہیں۔
خدا ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ بس اس 25 سال کے اندر امام نے کیسی زندگی گزاری نہیں معلوم، کبھی شکوہ نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا کہ میں نے ایسے وقت گزارے کہ جیسے آنکھوں کے اندر کانٹا چبھا ہو اور گلے کے اندر ہڈی ہو۔ اب خدا جانتا ہے اور علی جانتے ہیں کہ مولا نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام مظلوم ترین انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ قوی ترین انسان تھے۔ مظلوم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ قوی ترین تھے کہ اس 25 سال کے زندگی کے اندر جو آپ نے خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری، اس طریقے سے اسلام کو قوت بخشی، اس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی کہ اگر آپ کو حاکمیت کا حق نہیں دیا گیا تو وزارت کو قبول کر لیا اسلام کی خاطر۔ اور خلیفہ اول، دوم اور سوم کے زمانے میں جس طریقے سے ممکن ہوا مدد کرتے رہے اور کبھی اس طریقے سے اختلاف نہیں کیا کہ مسلمان آپس میں خوریزی کریں۔ یہ وہ قربانی تھی جو امام نے اسلام کی خاطر دی۔ اور اس کا وہ جملہ ملتا ہے کہ جب تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا جاتا ہے تب لوگ مولا علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ خلافت کو قبول کیجئے، تو مولا خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں وزیر ہی ٹھیک ہوں، یعنی حاکمیت کو چھوڑ کر کے وزارت کو اپنے لیے قبول کر لیتے ہیں، بس صرف اس لیے کہ اسلام کو تقویت پہنچے، اسلام کو قوت ملے۔ یہ فداکاری اور یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جو امام نے جس کا مظاہرہ کیا، اس کی معرفت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بس اب ہم اور آپ اپنے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ باتیں کہ جو بصیرت کی باتیں امام کے اصحاب سے مجھے بیان کرنی ہے، وقت بھی زیادہ نہیں لینا ہے، وہ یہ کہ امام کے اصحاب فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس موقع پر کہ جب امام کی فوج جنگ صفین کے اندر ایسے لوگوں کے سامنے ہے جو ظاہری مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے آئے ہیں جو فتنوں کو آگے بڑھاتے ہیں، فتنوں کو پھیلاتے ہیں، تو امام کے کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جو سارے ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں اور حق کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، فتنوں کے پردے کو چاک کرتے ہیں۔ کہ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ اگر ہم مالک اشتر کو یاد کرتے ہیں، جناب ابو ذر غفاری کو یاد کرتے ہیں، ابن ابی بکر کو یاد کرتے ہیں، کمیل ابن زید کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی نماز و عبادت کی وجہ سے نہیں یاد کرتے ہیں، بلکہ ان کی بصیرت اور ان کی اس جنگ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں جو انہوں نے باطل کے خلاف کی تھی۔ یہ اہم ہے، اہم ترین بات ہے کہ ایسے صحابی کہ جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملتی ہے، یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ جب آپ کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو امام کیسے اپنے صحابی کو، اپنے چاہنے والے کو، مالک اشتر کو، اپنے شیعہ کو یاد کرتے ہیں کہ مالک کیا شخص تھا۔ یعنی اسی جملے کے اندر امام کی مالک اشتر سے محبت آشکار ہے کہ مالک کیا شخص تھا، کہ امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گراں ہوتا، کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سم پہنچ سکتا تھا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا تھا۔ یہ مالک اشتر کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چاہنے والوں کو اور منتظر کو یہ دیکھنا ہے کہ امام کی کیسی مدد کی جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے صفات کو پڑھے اور اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں، اپنی اولادوں کو قربان کیا، ساری کی ساری قربانیاں دیں امام علی علیہ السلام کے لیے۔ ہم اور آپ چھوٹے سے امتحان کے اندر اگر آتے ہیں تو شکوہ کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو نامناسب ہوں، لیکن امام کے ایسے چاہنے والے ہیں جناب ابو ذر غفاری کہ جن کی شہادت ایسے بیابان میں ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے، آپ شہید ہوتے ہیں، آپ کی زوجہ شہید ہوتی ہیں، آپ کی بچی شہید ہوتی ہے، لیکن امام کی راہ میں شہادت کو پیش کرتے ہیں۔ جناب عمار یاسر کہ جنہیں جنگ کے اندر اس طریقے سے مارا جاتا ہے تلوار سے کہ شور و غل ہوتا ہے کہ واہ مصیبتہ صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ جناب میثم تمار کہ جس درخت پر امام کہتے ہیں کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، سولی چڑھائی جائے گی، اسی درخت کو جا کے پانی دیا کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے کی حقیقت میں بتا دوں کہ جناب قاسم سلیمانی جب امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے نزدیک ہونا، جو کوئی بھی نزدیک ہو، اور ان کے مغناطیسی مدار کے قریب ہونا ایسا ہے کہ اگر کوئی ان کے قریب ہوتا ہے تو وہ کمیل ابن زید بن جاتا ہے، اگر کوئی ان کے قریب ہوتا ہے تو ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ فلسفہ شہادت یہی ہے
کہ امام سے اتصال کیا جائے۔ فلسفہ شہادت فلسفہ اتصال ہے، یعنی کہ اگر ایک خطرہ اپنے آپ کو سمندر سے ملا دے تو پھر وہ خطرہ نہیں رہتا ہے، سمندر ہو جاتا ہے۔ یہ جناب قاسم سلیمانی بیان کرتے ہیں۔ بس ایک واقعہ ہے اور اس کے بعد ربط مصائب کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ 7ویں صدی کا واقعہ ہے کہ محی الدین اربلی اپنے کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، کتاب السلطان اور بحار الانوار کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ محی الدین اربلی کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور اس نے بزرگی 7ویں صدی کا واقعہ ہے، بزرگی کے لیے وہ جھکا اور جو کچھ بھی ہوا اس کا عمامہ سر سے گر گیا۔ تو میرے والد نے کیا دیکھا کہ اس کے سر پر ایک تیغ کا نشان ہے اور انتہائی گہرا نشان ہے۔ 7ویں صدی کا واقعہ، انتہائی گہرا نشان ہے۔ تو میرے والد نے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے تیغ کا، کس نے تجھے ایسی زخم لگا دی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جنگ صفین میں ضربت لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 7ویں صدی میں ہو، جنگ صفین تو کب کی ہو چکی، کیسے ممکن ہے کہ تمہیں جنگ صفین میں یہ ضربت لگے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ایک روز میں راستہ چل رہا تھا کہ مجھے ایک شخص ملا اور دونوں میں آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ جب گفتگو ہونے لگی تو میں نے اس سے اپنے امام کی بات کرنے لگا اور جنگ صفین کی بات آ گئی، اور میں نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو امام علی کے ہم رکاب ہوتا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو معاویہ کے ہم رکاب ہوتا۔ اس بات پر ہم دونوں میں جنگ چھڑ گئی اور جنگ کا عالم یہ ہوا کہ اس نے مجھے سر پر اتنی شدید ضربت لگائی کہ میں جاں بلب ہو گیا، میری موت میرے منہ کو آ گئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتے ہیں، پرنور شخص آتے ہیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور اس ہاتھ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرا زخم فوراً کا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے سر پر تیغ بھی لگی ہے۔ اور اس کے بعد وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ بس ایک لمحہ کے لیے انتظار کرو، میں فوراً آیا، اور وہ جاتے ہیں اور جس شخص نے مجھ پر حملہ کیا تھا اس کی گردن کو لے کے آتے ہیں، میرے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تیرے دشمن کی گردن ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو نے میری مدد کی اس لیے میں نے تیری مدد کی۔ اگر یہاں تک بھی بات ہوتی تو سمجھ میں آتی کہ اگر کسی کو جنگ صفین میں مولا کی مدد کرنی ہے تو وہ مدد کرنا آج بھی ممکن ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن امام اس سے بڑھ کے بھی کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جس کی خدا مدد کرتا ہے خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے، یعنی امام کی مدد خدا کی مدد ہے، اور جو خدا کی مدد کرے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو آج کے زمانے میں چاہیے کہ جنگ صفین میں امام علی کا ساتھ دے، جنگ نہروان میں امام علی کا ساتھ دے، امام علی کی تنہائی کو دور کرے، ان کی مظلومیت میں ان کے ہمراہ رہے، تو اسے چاہیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ساتھ دے۔ کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت اور امام زمانہ کی حکومت میں بس ایک فرق ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت میں آپ کے چاہنے والوں کی اور حمایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ میں اپنے زبان سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جسے صفین میں مدد کرنی ہے اسے چاہیے کہ امام زمانہ کی مدد کرے، یہ بھی خطبہ غدیر کے اندر ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول خدا خطبہ غدیر کے اندر فرماتے ہیں کہ محمود مطلق نے اپنے خاص نور کو پہلے مجھ میں سمویا، پھر اس کا مرکز علی بنے، اور اس کے بعد امام کا ایسا نام ہے کہ جس کے لینے پر کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے، اس لیے میں امام مہدی کہہ رہا ہوں کہ معبود مطلق نے اپنے خاص نور کو پہلے مجھ میں سمویا، پھر علی اس کا مرکز بنے، اور اس کے بعد امام مہدی تک ان کی ذریت طاہرہ اس کی جلوہ گاہ قرار پائی، اور امام مہدی وہ ہیں جو خدا کا حق لیں گے اور ہمارے حق کو بھی حاصل کریں گے۔ یہ خطبہ غدیر کے اندر رسول خدا کہہ رہے ہیں، یعنی امام علی کا کوئی چاہتا ہے کہ حق واپس ہو جائے، امام علی کے حق کو واپس لینے میں کوئی چاہتا ہے کہ امام کی مدد کریں، تو اسے چاہیے کہ امام مہدی کی مدد کی تیاری کریں۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور مولا وہ امام ہیں کہ جنہیں شدت عدل کے وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ دنیا کے حکمرانوں کو ظلم کے وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کہ جب وہ ظلم کرتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں کہ ان کا ظلم ختم ہو جائے، اور ان کے بعد کوئی اور حکمران آ جاتا ہے۔
لیکن مولا علی ایسے واحد حاکم ہیں کہ جنہیں ان کے عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، کہ ایک دن کے لیے بھی اپنے حکومت کے اندر معاویہ جیسے کو گورنر قبول نہیں کیا، ایک دن کے لیے بھی اپنے حکومت کے اندر کسی بھی باطل طاقت کو لوگ آ کے کہتے رہے کہ مولا اگر آپ سیاست سے کام لیں تو آپ کی حکومت کو بقا ملے گی، امام نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ امام کی حکومت الہی حکومت تھی، ایک دن کے لیے بھی قبول نہیں کیا، اور شدت عدل کی وجہ سے آپ کو اس طریقے سے شہید کیا کہ اس زہر آلود تلوار سے آپ کے اوپر حملہ ہوا۔ کہ ماہ رمضان کی تاریخ ہے کہ ماہ رمضان میں امام علی اپنے ہر رات ایک اپنی اولاد کے گھر جاتے تھے، ہر رات کو ایک اولاد کے گھر جاتے تھے، اور دھیرے دھیرے کر کے ایسے ہی ایک ایک اولاد کے ہاں جانے کی باری آتی تھی کہ جب حج کا موقع، جب ماہ رمضان آیا، جس سال مولا کی شہادت ہوئی، تو جب حج کا موقع آیا تو اس وقت کا زمانہ یہ تھا، آپ جب ماہ رمضان کی دعا پڑھیں گے تو دیکھیں گے بہت ساری دعا کے اندر حج کا تذکرہ ہے۔ اس وقت لوگ حج کے لیے احرام ماہ رمضان میں ہی باندھا کرتے تھے، تو مولا نے دیکھا کہ حج کے لیے لوگ دعائیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کہا حسن بیٹا یہ کیسی آواز ہے؟ تو مولا حسن نے کہا کہ بابا لوگ حج کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے حسن اس بار تمام لوگ تو حج کے لیے جائیں گے، حج کریں گے، لیکن تیرے بابا حج کرنے نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آتا ہے تو مولا کی سنت یہ تھی کہ پہلے جمعے کو آپ اپنی داڑھی کو خضاب کیا کرتے تھے، لیکن اس سال خضاب نہیں کیا۔ تو دیکھنے والے نے، پوچھنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا؟ تو مولا نے جواب دیا کہ اس سال یہ داڑھی میرے خون سے خضاب کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب 18ویں صبح آئی، 18ویں ماہ رمضان کی، تو اپنے بیٹے حسن کو بلایا، کہا بیٹا حسن ماہ رمضان کے کتنے دن ہو گئے؟ مولا حسن نے کہا بابا 18 دن ہو گئے۔ مولا حسین سے کہا بیٹا حسین اور کتنے دن بچے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا بابا 12 دن اور بچے ہیں، اس کے بعد تمام مسلمان عید منائیں گے۔ مولا نے کہا اے بیٹا تمام مسلمان تو عید منائیں گے، لیکن اس سال تیرا بابا عید منانے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اور جب 18ویں کی رات آئی تو بی بی ام کلثوم کے گھر آئے، اور آنے کے بعد جب افطار کا وقت ہوا تو بی بی ام کلثوم نے نمک، روٹی اور دودھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے میری بیٹی کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے 2 غذا کو ایک ساتھ ملایا ہو؟ اس دودھ کو الگ کر دو۔ بی بی ام کلثوم نے دودھ کو الگ کر دیا، مولا نے اس معمولی سی غذا کو تناول کیا، اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا کہ ہائے یہ دنیا عجیب جگہ ہے کہ یہاں اگر حرام کام کیا جائے تو سزا ہے، لیکن اگر حلال کام کیا جائے تب بھی حساب ہوگا۔ یعنی حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال کے نام پر جتنی چاہیں اتنی غذا لے لیں۔ اور اس کے بعد آج شب قدر ہے، آپ لوگ عبادت کریں گے، اور شب قدر کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے دل سے زیادہ عبادت کرتا ہے، لیکن وہ علی کہ جس کے لیے ہر رات سال کی شب قدر ہوا کرتی تھی، ہر رات عبادت کرتے تھے، آج کی رات کا یہ عالم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بے چین ہو کر باہر آتے ہیں، صحن میں آ کے آسمان دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی وہ وقت نہیں ہوا، واپس جاتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بے چین ہو کے باہر آتے ہیں، آسمان کا رخ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ وقت نہیں ہوا، پھر جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں۔ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ نماز صبح سے قریب جب وقت آیا اور امام نے چاہا کہ اب مسجد جائیں، تو اب یہ جملہ بیان کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کسی مخلوق کو امام علی کی معرفت ہو یا نہیں ہو، کائنات کے اندر سارا ذرہ امام علی کی معرفت رکھتا ہے کہ مرغابیوں نے آپ کا دامن پکڑ کے روکا، کہ ان مرغابیوں کو بھی آئے ہمارے دل کتنے سیاہ ہیں کہ ہم نے علی کی معرفت اتنی کم حاصل کی، لیکن اس وقت مرغابیوں نے بھی امام کے دامن تھام لیا کہ مولا آپ نہ جائیے، اور جب آگے بڑھے تو زنجیر در نے آپ کو پکڑ لیا، یعنی ذرے کو میرے مولا کی معرفت ہے، آپ کے مولا کی معرفت ہے۔ اور جب انسان سے کوئی ایک انسان مرتا ہے تو صرف اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن جب امام علی اس دنیا سے گئے تو کائنات کا ذرہ یتیم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ سوئے ہیں، ابن ملجم سویا ہے، اس کو جگاتے ہیں، اور اب وہ اذان کہتے ہیں۔ ہائے وہ علی کی کیسی اذان ہوگی کہ میرے مولا نے ساری روحانیت کو جمع کیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ اکبر،
کس طریقے سے اذان دی ہوگی میرے مولا نے. اور اذان مکمل ہوئی. اب یہاں پہ دو روایت ہے, ایک یہ کہ شاید وہ نماز صبح کی نفل تھی, اور ایک یہ کہ شاید وہ نماز صبح کی فریضہ نماز تھی جماعت سے, کہ جب مولا پہلے سجدے کے اندر گئے اور چاہا کہ سر اٹھائیں. ایک موقع تھا مدینے کے اندر کہ رسول خدا نے سجدے کو طول دیا تھا, سارے صحابی دیکھتے تھے کہ سر کیوں نہیں اٹھتا. یہ دوسرا موقع کوفے کے اندر ہے کہ علی سجدے میں گئے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں. مومنین انتظار کر رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی آواز آئے گی, لیکن آواز آئی فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ندائیں بلند ہونے لگی, آسمان سے جبرائیل کی نداء آئی, تہدمت واللہ ارکان الہدی قتل العلی المرتضی, کہ بے شک اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گیا اور علی مرتضیٰ کا قتل کر دیا گیا. اب یہاں پر نماز کی اہمیت ہے کہ مولا علی کو زخم لگا, لیکن کہا کہ اے بیٹا اس نماز کو مکمل کرو. امام حسن نے اس موقع پر نماز مکمل کی اور یہ پیغام دنیا تک پہنچایا کہ کسی کو نماز کی اہمیت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھے اور اولاد علی سے سیکھے. اور جب نماز مکمل ہوئی تو مولا کو پکڑا تمام لوگوں نے, اور اس کے بعد گھر کی جانب جانے لگے. ایک موقع وہ آیا کہ اب دیکھیے امام کی رحمت, کہ جب آپ کے قاتل کو آپ کے سامنے لایا گیا تو مولا کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے, کہیں اسے تکلیف نہ ہو. ذرا آپ سوچیں امام کی رحمت. ایک موقع آیا کہ جب آپ کو گھر کی جانب لایا جانے لگا اور جناب زینب گھر کے دروازے پر انتظار کر رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اے ام کلثوم, آخر یہ کیسا ماجرا ہے کہ دیواریں ہل رہی ہیں کوفے کی اور میرے اماں کی رونے کی آواز آتی ہے, جبرائیل کی ندا آتی ہے. ایک یہ موقع کوفے کا ہے کہ جناب زینب یہ عالم دیکھ رہی ہیں, اور ایک وہ موقع کربلا کا ہوگا کہ جب کربلا کی زمینیں ہل رہی ہوں گی. ایک مرتبہ پھر اماں فاطمہ کی رونے کی آواز آ رہی ہوگی اور جناب جبرائیل کی ندا آ رہی ہوگی. ایک مرتبہ جناب زینب دیکھیں گی یہ کیسی آواز ہے. اب جو تلے زینبیہ پر جائیں گی تو کیا دیکھیں گی کہ ان کے بھائی مولا حسین کی سر و تن میں جدائی کر دی گئی, اور جناب زینب دیکھتی رہی ہے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ نعمت اللہ علی قوم الظالمین.